السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی بالخصوص کشتی کے واقعے سے آگاہ ہو سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ بے شک حالات زندگی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا، مگر ان نافرمان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قوم کی اس قدر نافرمانی دے کر حضرت نوح علیہ السلام افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آپ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب نازل کیا۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کی تکمیل کی اور اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جب زمین پر پانی بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سیلاب سے بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے علاوہ کوئی جاندار نہ بچا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے نظام کو نئے سرے سے بحال کیا اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ صبر سے کام لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ مشکل وقت میں اور پریشانی میں حق اور سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بے شک کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑی سلسلے کے جودی نامی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ ارارات ترکی اور آرمینیا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ بے شک